السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کافی دنوں کے بعد آپ سب کے لیے ہارر سٹوریز لے کے آئے ہوں جو کہ ریئل لائف بیسڈ ہیں۔ تو گائز یہ واقعات عادل بھائی کے ساتھ پیش آئے، اور عادل بھائی نے میری ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں نے مینشن کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنے سچے واقعات شیئر کرنا چاہتا ہے یوٹیوب پہ اور میرے ساتھ ویڈیو بنانا چاہتا ہے تو وہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ تو لکیلی یہ بھی میرپور میں ہی رہتے ہیں، مطلب میرے محلے کے اپوزٹ محلے میں۔ تو انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی اور پھر انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، اور آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کے لیے۔ تو گائز یہ جب یہ لوگ گلگت میں تھے تو ان کو ماموں کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے میرپور آزاد کشمیر آنا پڑا۔ یہ 90s کی بات ہے۔ تو جب یہ لوگ آزاد کشمیر آئے تو ادھر ان کے والد صاحب اور ان کے ایک کزن وہ اکیلے رہ گئے تھے ان سرکاری کوارٹرز میں۔ اس ٹائم ان کے ابو کو سرکاری کوارٹرز ملے تھے رہنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہ وہاں پہ اکیلے رہ رہے تھے۔ اور جب وہ اکیلے تھے جو ان کے ساتھ واقعات پیش آئے، جو ان کے ساتھ کوئی مخلوق تھی یا جو بھی چیز تھی، وہ اب آپ کو عادل بھائی بتائیں گے کہ وہ کیا تھا۔ السلام علیکم ویوز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ تو ایک دن یہ ہوا کہ میرا کزن سوئے تھے ایک ہی روم میں، تو والد صاحب اچانک اٹھ گئے۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا۔ تو جب وہ دروازے کی طرف آئے تو انہیں لاک جب کھولا تو میرے کزن کی آنکھ کھل گئی۔ نہیں عادل بھائی، اچانک اٹھ گئے چلو یہ تو سمجھ میں آتی ہے، مطلب کہ وہ نیند میں تھے یا ان کو کسی نے اٹھایا ہے یا نیند میں تھے، مطلب کہ وہ نیند میں۔ آنکھیں ہاں، بند اور خود ہی ظاہر جو مخلوق آپ بتا رہے ہیں وہ پری ذات تھی، ان کی عاشق تھی، پری ذات تھی۔ عادل بھائی یہ جن چڑیل کا تو سنا ہے، لیکن پری کا پہلی دفعہ سنا ہے کسی کے ساتھ کوئی پری ہو گئی ہو۔ نہیں، گلگت ناردن ایریا میں پری بہت ہیں، پریاں وغیرہ ادھر تو اکثر پریوں کا سنا ہے میں نے، تو ریئل میں پریاں ہوتی ہیں۔ تو ادھر میرپور آزاد کشمیر میں نے کبھی ایسی کوئی چیز میں نے سنی نہیں ہے، کبھی کسی کے بارے میں تو جنات کا ہی سنا ہے۔ تو ادھر ہی پری ذات ضرور ہوتی ہے۔ تو وہ ان کی عاشق تھی پری۔ تو رات کو جب میرے کزن کی آنکھ کھلی تو انہیں آواز دی، میرے والد صاحب باہر چلے گئے، تو اندھیرا تھا کافی، تو پہاڑ تقریباً آدھا کلومیٹر کے پاس پہاڑ آ جاتا ہے سامنے، وہاں چاروں طرف پہاڑ ہے، چاروں طرف۔ تو مثلا کہ اس طرح کے پہاڑ ہے کہ اگر آپ گلگت گئے ہوں، یعنی آپ نے کبھی کوئی موسم دیکھنا ہو نا تو آپ اوپر دیکھتے ہیں، سامنے آپ کو نظر نہیں آئے گا، بہت بڑے پہاڑ ہیں، کافی اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ تو آدھا کلومیٹر کے پہاڑ آتے تو وہ پہاڑ کی طرف جا رہے تھے، تو پھر دوبارہ آواز دی انکل انکل کی، تو انہیں آواز ہی نہیں سنی، وہ ڈر کے کافی، یار یہ سن بھی نہیں رہے، یہ کیا ہو گیا؟ انہیں ڈور بند کر دیا۔ انہوں نے کہا جب آئیں گے تو دروازہ کھٹکائیں گے، جو بھی کریں گے تو میں کھول دوں گا۔ نہیں تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے ڈور کو اندر سے صحیح طرح لاک کر لیا، یعنی کھلا رات کے ٹائم کھلا نہیں چھوڑا۔ ظاہر کھول کے تو نہیں سو سکتے نا، انہوں نے کہا کوئی اور آ جائے، تو وہ رات کو انہوں نے کہا جب بھی آئیں گے تو دروازہ کھٹکائیں گے یا جو بھی ہے۔ تو ہوا یہ کہ سو گئے، صبح دیکھا میرے والد صاحب ادھر ہی بیڈ میں لیٹے ہوئے، تو پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یار میں نے تو لاک کیا ہوا تھا، یہ کس طرح آئے اندر؟ تو جب والد صاحب سے جب پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مگر جب ان کی جو ٹانگوں کی طرف دیکھے تو ان کے زخم ہوتے تھے ٹانگوں میں، مثلا کہ جب وہ کہیں پہاڑ کی طرف جاتے تھے نا تو کہیں پتھر آ جائے آگے کچھ ہے، وہ گر جاتے تھے تو ان کو زخم ہو جاتے تھے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ زخم کیسے ہیں۔ تو اس ٹائم بڑے وہ ڈرے ہیں، کزن کافی ڈرے۔ تو اسی طرح کے پھر اس کے بعد یہ کہ جب ماموں جان کی شادی ادھر ختم ہوئی میرپور آزاد کشمیر سے، تو میں بہت چھوٹا تھا، تو ایک دن سوئے ہوئے تھے تو والدہ بھی ساتھ تھی، تو اچانک والد صاحب اسی طرح اٹھ گئے۔ یہ عادل بھائی ادھر کا ہی واقعہ ہے، گلگت کا اسی کوارٹر کا بات بتا رہا ہوں میں۔ تو جب والدہ کی آنکھ کھول کے تو انہیں دیکھا تو یہ اٹھ کے جا رہے تھے باہر، والدہ نے ہاتھ پکڑ لیا، ٹھیک ہے، وہ جو چیز سی پری تھی وہ کھینچ رہی تھی ان کو، تو والدہ ادھر سے کھینچ رہی تھی، تو والدہ کی عقل مندی یہ ہوئی کہ انہیں لائٹ آن کر دی فوراً۔ تو عادل بھائی آنٹی کو وہ کوئی پری نظر آئی تھی اس ٹائم؟ نہیں، اندھیرے میں کچھ چیز نظر نہیں آئی، تو بس یہ کہ زور لگا رہی تھی بہت زیادہ، تو ایک طرف سے وہ زور لگا رہی، ایک طرف سے والدہ کو زور لگا رہی، ان کو پکڑ لیا، تو فوراً لائٹ آن کر دی۔ جب لائٹ آن کی تو دیکھا تو وہ ان کو ہوش آیا۔ تو پھر ہمارے ادھر ایک بزرگ ٹائپ کے تھے، وہ نبینہ تھے، نبینہ، ٹھیک ہے، اپنے ایک بچے کے ساتھ آیا کرتے، ان نے پریاں جو کی ہوئی قابو کی ہوئی تھی، تو جو کچھ وہ بتاتے تھے بالکل صحیح بتاتے تھے، اس نے حاضر کر کے بتا دیتے تھے کیا گیا۔ تو ان نے وہ پری پھر ان نے قابو کی تھی، ان نے بتایا تھا کہ اگر یہ اس دن چلے جاتے تو یہ واپس نہیں آتے، مثلا کہ یہ ایک دفعہ یہ لے کے جا رہی تھی، پھر اس کے بعد ان کو لے کر واپس نہیں آتی۔ تو عادل بھائی یہ مطلب آپ نے ان سے، یا آپ تو خیر چھوٹے تھے، آپ کی امی جان نے نہیں پوچھا ان سے کہ وہ کدھر لے جاتی، مطلب کیسے واپس؟ وہ بس اپنی طرف لے جاتی ان کو، جدھر بھی وہ مخلوق رہتی ہے وہ وہاں لے کے جاتی، کیونکہ انہیں جب معلومات کیا، پتہ کیا، تو انہوں نے کہا جی اس دن چلے جاتے پھر ان کی واپسی نہ ہوتی، پہلے لے کے جاتی رہی ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں،
پھر ان کے بعد ان کو کہہ کر یہ پری ان نے قابو کر لی تھی. جو بزرگ تھے جو جن کی مثلا کہ نبینا تھے, وہ پتہ نہیں ابھی وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں, تو یہ کافی ٹائم کی بات ہے. بزرگ جو آتے تھے نبینا تھے, تو بھائی نے ایک دن کہا کہ مجھے یہ پری ایک میرے قابو میں کر دیں. تو وہ کہتے نہیں آپ ڈر جاؤ گے فلاں, تو انہوں نے کہا نہیں مجھے آپ بتا دیں. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, یہ ایک انگوٹھی ہے. انہوں نے انگوٹھی دی, انہوں نے کہا اس انگوٹھی کو جب آپ رگڑیں گے نا تو وہ پری حاضر ہو جائے گی. جیسے عادل بھائی وہ ہم نے موویز دیکھی ہیں اکثر, الادین کا چراغ جس میں وہ چراغ کو رگڑتے ہیں, ٹھیک ہے, رب کرتے ہیں تو کوئی جن ٹائپ جنی نکل آتا ہے, تو کیا وہی اسی طرح کا کوئی سین تھا یا؟ یہ میں صحیح بات آپ کو بتاؤں, ریئل بتا رہا ہوں, یہ بالکل اسی طرح ہی ہوا. انہوں نے کوئی چیز پڑھی ہے کیا کی ہے, تو انہوں نے انگوٹھی میں قابو. انہوں نے کہا جب آپ اس کو رگڑیں گے تو وہ حاضر ہو جائے گی رات کے ٹائم. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو انہوں نے جب دے دی, ان کو شوق تھا بڑا دیکھنے کا, جو میرے بڑے بھائی ہیں. تو جب سوئے ہوئے تھے رات کے ٹائم, تو ہم سارے سوئے ہوئے تھے. بھائی نے یہ کیا کہ رات کو وہ رگڑنا شروع کر دیا. جب رگڑنا شروع کیا تو اچانک, آپ کو پتا وہ کوارٹر تھے, وہ ٹین کے بنے ہوتے ہیں, چھت وغیرہ جو ساری ٹین. تو ادھر جب وہ آئی تو اس نے آواز آنی شروع ہو گئی, ڈھم 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 کر کے آوازیں آنی شروع ہو گئی. تو بھائی ایک دم ڈر بھی گئے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ظاہر وہ بھی چھوٹے تھے. تو ایک دم وہ نیچے آئے, تو ہمارے ادھر ایک ملازم تھا, تو ہمارے گھر میں کام کرتا تھا. اس کے نا پاؤں کے نیچے کوئی جنات کا بچہ مر گیا تھا, تو اس کو جنات تنگ کرنے لگے تھے. تو کسی نے اس کو تعویذ وغیرہ دیا ہوا تھا, اس نے پہنا ہوا تھا. تو جب وہ پری آئی نیچے آئی, تو وہ باہر سویا ہوا تھا, گرمیوں کا موسم تھا. بھائی نے خود دیکھا ہے, تو وہ کہ اس کے چرپائی کے ارد گرد گھوم رہی تھی وہ. نہیں تو عادل بھائی معذرت بات پھر سے کاٹ رہا ہوں, وہ پری جو تھی وہ مطلب گرد گھوم رہی تھی, آپ کے بھائی نے خود دیکھی اس کو؟ ہاں بھائی نے, بھائی اندر جیسے سین میں تھے, وہ باہر بالکل باہر تھے, برانڈے میں جس طرح آپ کہتے ہیں جو. تو وہ یہ بتائیں مجھے کہ وہ بھائی نے آپ کو بتایا وہ کس طرح کی دیکھنے میں کس طرح کی تھی, اس کی لک کیسی تھی؟ نہیں اندھیرا تھا, مگر یہ کہ ایک انسان کی طرح نظر آ رہی تھی, مثلا کہ ایک لڑکی کی طرح. تو وہ گھوم رہی تھی. پھر اس کے بعد آئی, آگے پیچھے گزری, تو وہ بھائی بڑے ڈر گئے تھے. تو اگلے دن یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد وہ چلی گئی. تو بھائی نے اس کے بعد انہیں انگوٹھی واپس کر دی. تو انہوں نے کہا بھائی میں نے نہیں رکھنی ہے. ایک اور ریئل سٹوری میں آپ کو بتاؤں گا. جب گلگت آنے سے نا پہلے, جب جاب تھی والد صاحب کی, اس سے پہلے والد صاحب کوئلے کی ایجنسیاں تھی والد صاحب کی. تو ادھر کی میں آپ کو ریئل سٹوری سناؤں گا. تو جب وہ ادھر گئے تو وہاں ان کو کوئی مکان نہیں مل رہا تھا. تو ادھر ایک مکان خالی تھا, مگر اس میں جنات کا اثرات تھے کافی, تو ادھر کوئی بھی نہیں رہتا تھا. تو میرے والد صاحب کو جب کسی نے بتایا یہ سسٹم ہے اس میں, تو والد صاحب نے کہا مجھے دے دو, میں رہوں گا. تو وہاں ڈائن تھی جو بڑی ہوتی ہے وہ تھی, تو والد صاحب نے لے لیا. تو جب والد صاحب لیٹے ہوئے تھے, تو وہ جب ان ہوئی رات کے ٹائم, تو بڑے بہادر تھے میرے والد صاحب, وہ ڈرنا یہ وہ ڈرتے وغیرہ نہیں تھے. تو انہوں نے جب ادھر کہتے ہیں باؤ نظر, میرے والد صاحب کا نام ہے نظر. تو عادل بھائی یہ باؤ مطلب پنجابی کا بھی ایک لفظ ہے, باؤ جیسے. ہاں یہ باؤ یہ مثلا کہ کسی پنجابی والا لفظ بولا اس نے, ٹھیک ہے. باؤ نظر, باؤ مثلا کہ ڈرانے کی کوشش اس نے کی. تو میرے والد صاحب چپ ہو گئے, کچھ ہلے نہیں, کچھ بات نہیں کی, نہ ڈرے, جس طرح سوئے ویسے سوئے رہے. بس وہ گھوم کر کے واپس چلی گئی. تو اسی طرح یہ چلتا رہا. تو اللہ جنت نصیب کرے میرے چاچا جان کو, وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. تو ان نے پروگرام بنایا کہ وہ گجر خان میں رہتے تھے, تو کہتے تھے میں بھائی کے پاس جاؤں, ٹھیک ہے, کوارٹ میں. تو وہ آئے, تو ان کو پتہ نہیں تھا اس چیز کا. تو آئے جس دن رات کا جب ٹائم آیا, تو میرے والد صاحب نے بتایا ادھر اس طرح کی چیز ہے. تو جب وہ چیز آئے گی تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. جب رات کا جب ٹائم ہوا تو مچھردانیاں وغیرہ لگائی ہوئی تھی, رات کے باہر برانڈے میں سوئے ہوئے تھے, گرمیوں کا موسم تھا کافی. تو جب وہ چیز ان ہوئی, تو ان والد صاحب نے ایک کتا پالا ہوا تھا رشین سا چھوٹا سا, تو وہ چرپائی کے نیچے تھا. جب چیز ان ہوئی نا وہ ڈائن, تو اس نے بولنا شروع کیا, تو کتا بھونکنا شروع ہو گیا. تو وہ جب سامنے آئی, تو سامنے اس نے کتے کو پکڑ کے گھما کے باہر پھینک دیا. اس نے بالکل باہر پھینک دیا. کوئی کسی تھی کیا تھی, تو ادھر جا کے گرا کتا, آوازیں آنے لگی اس کی. تو میرے جو چاچا تھے وہ ڈر گئے کافی. تو میرے والد صاحب نے آرام سے کہا کہ بولنا نہیں, کچھ نہیں کرنا, چپ کر کے بیٹھو. پھر وہ آگے بولنا شروع ہو گئی, اسی طریقے سے ڈرانے شروع ہوئی. تو اسی طرح گھوم کے واپس چلی گئی وہ. تو اگلے دن تو چاچا جب یہ چیزیں دیکھیں تو وہ ڈر گئے. تو انہوں نے کہا بھائی میں نے واپس جانا ہے گجر خان. وہ چلے گئے واپس. تو کچھ عرصے کے بعد والد صاحب کو کوئی کام پڑ گیا, میرپور میں آنا پڑا, میرپور کشمیر میں آنا پڑا. تو ابھی ادھر کوئی کوارٹر میں رہنے والا نہیں تھا, ظاہر سامان تھا, سارا کچھ چیز تھا. تو ان کے کچھ جانے والے تھے ٹرک ڈرائیور. تو
ان کو کہا کہ یار ادھر رات کو رہنا ہے آپ نے, تو میں 1-2 دن تک آ جاؤں گا. تو انہوں نے ان کو بتا بھی دیا تھا کہ یہاں اس طرح کی چیز ہے, آپ نے ڈرنا نہیں ہے, اگر کوئی ہو بھی تو چپ کر کے سونا ہے. انہوں نے کہا یار بہو نظر صاحب ادھر ہم ڈرنے مرنے والے نہیں, ہم نے بڑی بڑی بلائیں دیکھی ہوئی ہیں. والد صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے, اچھے پہلوان تھے ٹھیک. تو رات کو جب وہ سوئے تو وہ بیڈ کے اوپر نہیں سوئے, وہ نیچے تلائی وغیرہ ڈال کے نیچے سوئے. تو انہیں پہنا ہوا تھا برمودا ٹائپ کا, تو سو گئے دونوں. تو رات کو جب وہ چیز حاضر ہوئی نا, تو انہوں نے جب اس کی شکل دیکھی, اس نے آوازیں جب دیں, تو جب دیکھنے لگے تو دونوں نے ایک دوسرے کو جپی لگائی ہے اور پکڑ کے شور مچا کے باہر نکل گئے. یعنی ٹرک ڈرائیور کے ساتھ کوئی اور بندہ بھی تھا؟ ہاں 2 تھے نا, دونوں تھے, دونوں پہلوان تھے, اچھے تگڑے تھے. انہوں نے کہا ہمیں پتہ, اس کو بتایا بھی تھا والد صاحب نے کہ ادھر اس طرح کی چیز ہے, تو آئے تو آپ نے کوئی جواب نہیں دینا, کچھ نہیں دینا. تو عادل بھائی وہ مطلب کیا اتنی خوفناک, اس کا اتنا بھیانک چہرہ تھا کہ دونوں پہلوان بالکل بڑے بڑے بال تھے, لمبے تھے, پاؤں اس کے الٹے تھے, اور کافی خوفناک چیز تھی. جب وہ لائٹ اس نے زیرو, جیسا نا ہلکی سی لائٹ تھی, جب انہیں چہرہ دیکھا نا ان کا, دیکھو ان کو پتہ بھی تھا کہ ادھر ہے چیز اور آئے گی بھی. انہوں نے کہا کوئی ہم ڈرتے نہیں, ہم نے بڑی بڑی چیزیں دیکھی, یہ کیا چیز ہے. جب انہیں دیکھا نا اس کی روپ, اس کی آواز, ڈر گئے, تو انہیں ایک دوسرے کو جپیاں لگا کے بھاگے ایک دوسرے کو. تو دروازے بھی اسی طرح کھولے رہے. تو پھر جب والد صاحب آئے کہ 2 دن کے بعد, تو ان کو بتائیے یہ سسٹم تھا سارا, تو وہ پھر چلے گئے. تو اسی جگہ کا ایک ریئل سٹوری اور بھی میں بتا رہا ہوں کہ والد صاحب کے جاننے والا تھا, وہ بھی ٹھیک ٹھاک پہلوان تھا کافی. تو جا رہا تھا رات کو, کہیں لیٹ ہو گیا, گھر جا رہا تھا, کہیں گیا ہوا تھا, لیٹ ہو گیا. تو رات کو آ رہا تھا, تقریباً 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا. تو ادھر ایک جیسے پٹھانی عورت ہوتی ہے, جیسے موٹی پٹھانی, اور لباس بھی اسی طرح کا پہنا ہوا, آ کے اس کے ساتھ لڑنے شروع ہو گئی, بدتمیزی کرنے لگی. تو آگے وہ بندہ کہتا ہے یار یہ پٹھانی عورت تو میرے ساتھ پنگا کر رہی ہے, یہ کس طرح کی یہ عورت ہے, مثلا کہ وہ لڑنے شروع ہو گئی کافی. تو اس نے جو پٹھانی, اس نے جو مارنا شروع کر دیا, وہ چیز جو ڈائن تھی مارنا شروع کر دیا. اس نے بھی مارنا شروع کر دیا, اس نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے اس بندے کے. تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے, تقریباً 1 گھنٹے تک لڑتے رہے. ظاہر اگلا بھی پہلوان تھا, وہ بھی تگڑی تھی, وہ بھی مضبوط چیز. لیکن عادل بھائی میں نے تو سنا ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تو بڑی طاقت رکھتی ہیں, مطلب انسان کو تو یہ بالکل, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, اس کو بھی تو بدل کر گئی, اس بندے کو بھی اس نے ہلنے نہیں دیا, مارنا شروع کر دیا. نہیں وہی کہہ رہا ہوں نا میں کہ مطلب یہ چیزیں تو بڑا, مطلب پہلوان نے اس کا کس طرح مقابلہ کر سکتا ہے, اس سے لڑ رہی ہے تو نہیں اتنی اگر آپ کا دیکھو جگرا ہونا چاہیے آپ کا. جب دل ہار جاتا ہے تو اس ٹائم بندہ پھر اس پر ہیوی ہو جاتی ہے وہ. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ول پاور ہونی چاہیے. آپ پاور یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے ابھی کوئی بندہ آج آپ سے لڑنا شروع کر دے, تو آپ تو لڑو گے اس کے ساتھ, یہ انسان ہے کہے گا. اور جب آپ کو پتہ لگے یہ کوئی اور مخلوق ہے, بے شک وہ آپ سے کمزور, آپ تو ڈر جاؤ گے, ادھر ہی ہار جاؤ گے, بھاگ جاؤ گے. تو کہنے کا مطلب اس کو پتہ نہیں, بعد میں اس کو پتہ لگا جب وہ بھاگی نا 1 گھنٹے کے بعد, تو کہتی میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں, میں فلاں. تو یہ اس ٹائم پتہ لگا یہ تو باہر کی مخلوق تھی, چیز تھی. تو اسی طرح, اور میں آپ کو ایک ریئل سٹوری سناتا ہوں. جب یہ جو ڈین وغیرہ ہوتی ہے, جب آپ کو پتھر مارے گی, کچھ بھی کرے گی, آپ کو لگے گا نہیں, ایسا لگے گا جیسے آپ کو بس ابھی لگنے والا ہے. تو ایک اور میں نے ریئل سٹوری تھی, یہ کہیں کشمیر کی سٹوری تھی, یہ میں نے ابھی مجھے ایک میرے عزیز سے انہوں نے سنائی تھی کہ ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا. تو وہ کہیں رات کو لیٹ ہو گئے, وہ جا رہے تھے, ان کے پاس بالکل 0 میٹر کار تھی اور رینٹ کی گاڑی تھی. تو وہ جب جا رہے تو آگے وہ چیز آئی تو روکنا شروع کر دی, جو ڈائن ہوتی ہے, تو انہیں روکنا شروع کر دیے. تو وہ سمجھ گیا یہ کوئی چیز ہے, نہیں روکی. جب وہ آگے گئے, انہیں پیچھے سے یہ کیا پتھر مارنا شروع کیے, شیشے ٹوٹ گئے, گاڑی کے تباہ ہو گئی, گاڑی سارا کچھ جیسے جو اس کو نظر میں آ رہا تھا تباہ ساری ہو گئی. مثلا کہ اس نے پھر بھی نکال کے نا گاڑی گھر تک لے کر آیا. جب گھر لے کر آیا وہ پریشان, اس کو سمجھ گیا تھا یہ چیز ہے. جو گاڑی کی تو آگے شیشے پچھلے سارے ٹوٹ گئے, دروازے سارا کچھ, جس طرح وہ پتھر مارنے سے. تو گھر آ کے سو گیا اور بیہوش ہو گیا تقریباً. تو جب وہ پریشان ہو گئے, یار یہ گاڑی کسی کی رینٹ کی لائی تھی, اور سارا یہ نقصان میں کہاں سے برداشت کروں گا. صبح ہوئی تو دیکھی تو گاڑی بالکل صحیح سلامت تھی. تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز مار رہی ہے, جیسے ڈرا رہی ہے, تو وہ لگے گی نہیں آپ. یہ ہوتا ہے نا, مطلب جیسے وہ جسٹ ڈرا رہے ہوتے ہیں, آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا منظر آ جاتا ہے جو ریئلی ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا. اصلا نہیں, ان میں یہ جب مارتے ہیں نشانہ کا نشانہ صحیح نہیں لگتا, یہ ریئل بات ہے, نشانہ ان کا نہیں لگتا. کیا وجہ ہے اس کی؟ پتہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سسٹم ہوگا کہ نشانہ ان کا صحیح نہیں لگتا ہے. اور میں اپنے بات بتا رہا ہوں کہ یہ لاسٹ ٹائم یہ بات ہے, یہ حکیم فضلدار روڈ کی بھی بات بتا رہا ہوں. رات کو مجھے 12 بجے میں شاپ میں جا رہا تھا, تو پیدل تھا میں, ٹھیک ہے. تو مجھے آواز آنی شروع ہوئی
कंकरियां जैसे मारते हैं। अच्छा, ये जो अपना सेक्टर C3 है, C4 C3, यहाँ से मैं अपने घर से जा रहा था कुछ चीज़ लेने के लिए, रात का 12 बजे का टाइम था, तो मुझे ऐसे लगे कोई कंकरियां मारा छोटी छोटी, नीचे आवाज़ आ रही पीछे, तो मुझे थोड़ा डाउट हो गया। मैंने कहा यार ये कंकरियां कौन मारा, और आप यकीन मानेंगे मैं जा रहा हूँ तो एक कंकरी मेरे आके पाँव में भी लगी पीछे से। मुझे उस टाइम फील हो गया कि यार कोई चीज़ है। आप यकीन नहीं माने, मैं थोड़ा सा आगे गया, मैं डरा नहीं। मेरे उस टाइम मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, तो थोड़ा सा मैं आगे गया हूँ तो मस्जिद है, आपको पता है मस्जिद है, तो मैंने पीछे मुड़ के मैंने पत्थर उठा के ज़ोर से मारा, जैसे मैं डरा नहीं हूँ। तो मैं थोड़ा और आगे चला गया, आगे जाके ना मैंने दुकान में उधर चीज़ें ले रहा था, उधर चाकू पड़ा हुआ था छोटा सा। मैंने उनको स्टोरी सुनाई, यार ये बात हुई, उधर कोई इस तरह मुझे कंकरियाँ वगैरह मार रही है, ठीक है। और फिर मैंने चाकू लेकर आया, तो फिर मैं गुजर के गया हूँ, मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। फिर कुछ तकरीबन महीने से 1.5-2 महीने के बाद हुआ ये कि मेरे भतीजे हैं छोटे, वो अपने घर जा रहे थे, हमारे घर से ना ऊपर जा रहे थे, ऊपर वाला जो सेक्टर है थोड़ा C3 में। तो रात का टाइम था, तकरीबन 11-11:30 बजे का टाइम था। तो उनने ये देखा मस्जिद वाली जो गली नीचे से ऊपर से एक बच्चा आया, छोटा इतना सा बच्चा, वाइट कपड़े पहने, वो उनकी तरफ भाग रहा है। उनने खुद देखा है और वो डर के, उनको पता लगा कुछ चीज़ है, और उनकी तरफ बाइक की तरफ आ रहा। तो अचानक बाइक रुकने शुरू हो गया। तो बाइक जब रुकने शुरू हो गया तो उनने वापस टर्न करके नीचे हमारी घर की तरफ आए। जब पीछे मुड़ के देखा कोई चीज़ ही नहीं थी। तो वो जो बच्चा था वो भूतना जिसको कहते हैं, ये जो पत्थर मारती है भूतना है, और इस जगह में है भूतना। नहीं आदिल भाई, मैं भी उस जगह से गुजरा हुआ हूँ। वो जो आप सीढ़ियाँ बता रहे हैं ना, वो वाकई में मुझे थोड़ी सी लगती है, वो भारी जगह फील होती है, जैसे उधर है चीज़ है, मौजूद है। भूतना जिसको कहते हैं, छोटा बच्चा भूतना उसको कहते हैं, ये जिन्नात के बच्चे होते हैं। और ये जिन्नात की तकरीबन 100 साल 2 साल ये इनके बच्चों की उम्र होती है, छोटी होती है। 100 साल के हो या 2 साल के ये बच्चे होते हैं। तो आदिल भाई, एक दफ़ा मैंने अपने ना व्यूवर्स को एक स्टोरी सुनाई थी हाफिज़ अदनान साहब की, जिसमें उन्होंने एक किसी चीज़ ने थप्पड़ मारा था जब वो बाइक पे बैठे हुए थे। उन्होंने कोई अमल किया था, वो उल्टा पड़ गया था, अमल उनसे कंप्लीट नहीं हो सका था। तो उन्होंने ही मुझे बताया था, जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे नाला आता है, बड़ा सा है ना, नाला है ना, तो वो हाँ गुजरती है, बिल्कुल एग्जैक्टली। वो अदनान साहब का भी यही कहना था कि हर साल जो है ना वो सर्दियों में तो गुजरती है, और उसकी आवाज़ इतनी भयानक होती है ना, इतनी भयानक उसकी आवाज़, मैंने खुद सुनी है। उसी की मैं आपको स्टोरी खोर सुनाता हूँ, मुझे स्टोरी सुनाई है। ये हमारे अजीज़ हैं हकीम फजलदाद साहब, उनके बेटे हैं डॉक्टर ताहिर साहब, उनने मुझे स्टोरी सुनाई, अपनी स्टोरी सुनाई है। कह रहे जब मेरी न्यू शादी हुई तो उस टाइम मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ बातचीत वगैरह कर रहा था, या जो भी दोस्त थे, तो लेट घर में आता था मैं, दोस्ती यारी ज़्यादा थी उनकी। तो गपशप वगैरह लगाने के लिए मैं तकरीबन 12 बजे का टाइम था। मैं जब घर में आया हूँ, तो जब मैं घर की तरफ मैं जाने लगा हूँ, तो एकदम मैंने सड़क की तरफ देखी, कोई छन छन की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। तो जैसे कोई लड़की गुजर के जा रही। जब मैंने देखा नीचे रोड के टाइम, देखा वहाँ लड़की, तो कहते मुझे हंसी आई, मैं खड़ा हो गया, मैं वैसे देखने लग गया। मैंने कहा ये क्या कर रही है इस टाइम की, इधर कौन आई हुई है। तो कहते हैं वो थोड़ी सी आगे गई, तो मेरे सामने वो कहते खंबे की तरह ऊंची हो गई, और ऊंची होकर जब उसने मेरी तरफ देखा तो मेरी टांगों में जान खत्म हो गई। वो कहते मैं भागा हूँ उस टाइम, और वही चीज़ इधर गुजरती रहती है। एक टाइम है उनका, जो नाला ऐसा बना हुआ है, यहाँ गुजरती रहती। नहीं आदिल भाई, मैंने खुद उसकी आवाज़ सुनी है उस चीज़ की। रात का टाइम था, तो मैं और मेरी वाइफ बैठे बातें कर रहे थे, तो उस टाइम मुझे ना वो आवाज़ सुनने को मिली। वो इतनी भयानक आवाज़ थी, जैसे कोई दर्द में ना कुछ चीख रहा होता है, तकलीफ़ में हो, जैसे क्योंकि अजाब में हो कोई बंदा ना, उस तरह उसकी आवाज़ थी। और वो इतनी चीखो पुकार कर रहा था, और वाज़ेह सुनाई दे रही थी आवाज़। और जैसे वो नाले से जैसे वो जा रही थी, होगी शायद कोई चीज़ आगे जा रही थी, तो आवाज़ मध्यम होती जा रही थी, जैसे कोई आगे गुजरता जा रहा हो। ये जो बता रहे गुजर है, ये कोई एक साथ दिन होता, टाइम होता ना, सामने से ना इस नाले से गुजर के वो आगे तक जाती है। एग्जैक्टली इसी तरह ही उसका अदनान साहब ने ये बोला था, उसका ये एक रूट है, जैसे हर चीज़ का उसी का मैं बात बताता हूँ। इधर ये उस प्लाट एक बना हुआ है, उसमें एक कमरा बना हुआ था, वो भी टूटा हुआ पुराना से। जब उनके जो ताहिर साहब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो हमारे अंकल भी हैं, तो उनने वो ईंटें उठा के ना साइड की ना, वो ज़ाहिर है वहाँ से लोग उठा रहे थे ईंटें, उनका पूरा कमरा बना हुआ था। तो जब उन्हें उठाया तो उसका डिस्टर्ब हो गई वो, मतलब कि वो चीज़ वहाँ से ना, मतलब उसका घर ख़राब हुआ है। ज़ाहिर है इनकी जिन्नात होते हैं, ये किसी मोड़ किसी सुराख वगैरह में ये रहते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें 3 से 4 दिन तक उनको तंग किया है।
उनके पास आती रही, तंग करती रही। यानी कि उसका कहने का मतलब होगा कि आपने मेरा घर क्यों तोड़ा। बिल्कुल वहाँ चीज़ थी बिल्कुल। वो जब उनको प्रॉब्लम हुई तो वो 4 से 5 दिन वो उनको तंग करती रही। मुझे उन्होंने खुद बताया कि मुझे यार छेड़ती, मगर वो उनके पास इल्म है वगैरह काफ़ी है, तो वो डरे वगैरह नहीं, पढ़ते रहे, जो भी कुछ करते रहे। खास तौर पे जो नाले वाला है ना, ये तो मतलब ये तो अपने मोहल्ले की बात है, कानों सुना है, मतलब आंखों देखी तो नहीं है चीज़, लेकिन कानों से सुनी है उसकी चीखों पुकार। और तो जो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको ये स्टोरियाँ और भी हैं, तो और इंशाल्लाह जो आपको कब्र का अज़ाब वगैरह जो भी, ये भी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा बाद में। हाँ, ये रियल स्टोरी ये है। तो आप व्यूवर्स को बाद में सुनाएंगे ना, मैं तो सुन चुका हूँ जिसमें वो परी ने तावीज़ निकाले वगैरह वगैरह, और कब्र वाली जो कब्र से आवाज़ें आती थी, वो वाली स्टोरीज़ भी गाइस आपको इंशाल्लाह ज़रूर सुनाएंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर आपका इन स्टोरीज़ पे, इस वीडियो पे अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इंशाल्लाह फिर आदिल भाई को ज़रूर दोबारा बुलाएंगे, और इंशाल्लाह इनसे फिर नई तफसील, नई स्टोरीज़ जो हैं वो पूछेंगे जो इनको पता है। और वैसे इनकी नॉलेज जो है ना इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा है, वो तो आपको पता चल ही गई होगी इनकी स्टोरीज सुन के, क्योंकि इस तरह के वाक़यात इनके साथ बहुत ज़्यादा हुए हैं। अब अभी के लिए दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।